اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کی تعلیم دیتے تاکہ تربیت کے پہلو انسانی طبیعت کے اندر راسخ ہو جائیں اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے. اور سب سے بڑی حکمت و دانائی وہ ہے جو سرتاج رسول کی زبان مقدس سے نکلتی ہے. اس کے مقابلے میں دنیا جہان کی حکمت پیش ہی نہیں کیا. سمجھیے ایک محب رسول پابند ہے تربیت تعلیم تزکیہ. اگر کسی کا کرنا چاہتا ہے تو ان کو قواعد کی روشنی میں کرے گا جو طریقہ اور جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. چوتھی حیثیت قرآن مجید میں یہ بیان ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. سرتاج رسول کی ذمہ داری ہے اللہ کے حکم کی روشنی میں کسی چیز کو حلال کہتے ہیں اور وہ حرام چیزوں کو حرام کرنے آئے. کائنات کی کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے جب تک قرآن نہ کہہ دے محمد مصطفیٰ کا فرمان نہ بتا دے. کوئی بھی چیز حرام نہیں ہو سکتی جب تک اس کی حکمت کا حکم قرآن میں نہ آ جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس بول. آج کائنات کے اندر ایک محب رسول کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو حرام سمجھے جس کو اللہ کے رسول نے حرام کہا اور ان چیزوں کو حلال سمجھے جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حلال سمجھا ہے. پانچویں حیثیت قرآن مجید میں متعین فرمائی ہے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. حیثیت یہ ہے اللہ کے رسول. ایک محب رسول کو سمجھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا فیصلہ آ جائے جب سرتاج رسول کا فیصلہ آ جائے ان دو فیصلوں کے سامنے کوئی شخص اپنا اختیار اگر استعمال کرتا ہے اپنی رائے کو اختیار کرتا ہے ان دو فیصلوں کی قدر و منزلت کو نہیں جانتا اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کا ایمانی پسند ہے. ایک مسلمان ایک محب رسول کو اپنے ایمان کی عمارت کو کھڑا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اپنی آنکھوں کو چکا دے کہے بس اس سے آگے میں حرکت نہیں کر سکتا یہی آپ کی حد تھی اس سے میں تجاوز نہیں کر سکتا. بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی 3 مرتبہ اپنی قسم اٹھائی. ان 3 میں سے ایک جگہ کیا فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. سرتاج رسول تیرے رب کی قسم ہے. کون کہہ رہا ہے مولا کریم فرماتے ہیں سرتاج رسول تیرے رب کی قسم لا یؤمنون ان کا ایمان ہے ہی نہیں جب تک دنیا کے ہر مسئلے کے اندر ہر معاملے
کے اندر تجھے چیف جسٹس نہ مان لیں، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اس وقت تک مجھے ایمان پسند بھی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہوگا۔ ایک محب رسول کو یہ ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ سچی محبت یہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ مخلوق میں سے سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا قاضی تسلیم کرے تو سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرماتے اتنی حیثیتوں کے بعد فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر وانا اول شافع ومشفع وانا اول من يقرع باب الجنة لوگوں كنت امام النبيين وخطيبهم قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری ہی قبر کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے مجھے ہی پوری کائنات کا امام بنایا جائے گا، میں ہی پوری کائنات میں خطیب کی حیثیت سے کھڑا ہوں گا۔ فرمایا سب سے پہلے اگر جنت کا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی جنتی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا یدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہوگا، آدم و قدم سواہ تحت لوائی، قیامت کے دن آدم ہو یا نوح ہو یا عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو یا ابراہیم ہو علیہ الصلاۃ والسلام، سب میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ وانا اول شافع واول مشفع، میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، میری ہی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فرمایا میں جب سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، کیا چاہیے؟ ہم تیری اس سوال کو پورا کرنے والے سفارش کیجیے، سب سے پہلے آپ ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس سفارش کے بعد تو کائنات کا حساب ہوگا، جب تک شفاعت نہیں ہوگی اس وقت تک تو کسی کا حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ ایسی شخصیت جس کی حیثیت اسلام نے یہ بتائی ہے، پھر حق یہ ہے کہ رول ماڈل ہو تو یہی شخصیت، نمونہ ہو تو یہی شخصیت، قدوہ ہو تو یہی شخصیت، آئیڈیل ہو تو یہی شخصیت۔ ایک محب رسول کے لیے آئیڈیل رول ماڈل ہے تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ قرآن نے اس کا تعین کر دیا